ناظرین، اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ ARY ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن جناب اقرار الحسن پہ حکومتی ادارے IB کی جانب سے جو بےایمانہ تشدد کیا گیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس طرح کے واقعات سے پوری دنیا میں پاکستان کی ریاست کی جو ہے وہ جگہنسائی ہوتی ہے، پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے۔ ہم جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا امیج بہتر کیا جائے، لیکن پاکستان میں کبھی سیالکوٹ اور خانیوال جیسے واقعات ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ان پہ بات ہوتی ہے، اور کبھی جو اقرار الحسن پہ جو اس قسم کا جو ظالمانہ تشدد کیا گیا ہے وہ بہت ہی قابل افسوس، اور پوری دنیا میں لوگوں میں جو ہے وہ غم و غصہ اس واقعہ پہ ہے۔ اور اس حوالے سے کل ARY ٹیلی ویژن پہ جناب کاشف عباسی کے پروگرام میں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر جناب شہباز گل صاحب نے جو گفتگو کی ہے، وہ گفتگو جو ہے وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ اس گفتگو کو سن کے اور مایوسی اور افسوس ہو رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم براہ راست اس واقعے میں مداخلت نہ کرتے، پرائم منسٹر آفس اس میں انٹرسٹ نہ لیتا، تو ہو سکتا ہے اقرار الحسن جیل میں ہوتے اور ان پہ الٹی FIR ہوتی۔ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، ان کو بہت مداخلت کے بعد IB کے ان کو افسران کو جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے، اور معطل کرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد چند ماہ گزریں گے، انکوائریز ہوگی، معاملہ دب جائے گا، اور پھر وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے اور انہیں وہی تنہائی عمرات مل جائیں گی، جیسا کہ پاکستان میں ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ یہ پاکستانی ایسی ریاست ہے جس میں سیکیورٹی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جگڑتے ہیں، دنیا میں خبریں آتی ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی ایک افسوس کا پہلو ہے کہ اس قسم کے واقعات میں جو حکومت ہے وہ بے بس نظر آتی ہے۔ وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب ویسے تو ہر موضوع پہ بہت بات کرتے ہیں، لیکن IB تو براہ راست ان کے ماتحت ہے، ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ اور شہباز گل صاحب کا زیادہ یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں 2/3 میجورٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، قانون سازی کی حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے کام، ان کو سزا دینے کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور جہاں تک IB کی جانب سے، انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے رشوت لینے کا یہ معاملہ ہے، یہ اس طرح کے یا باقی جو دوسرے معاملات ہیں، جس طرح اقرار الحسن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں جہاد کر رہے ہیں، پہلے بھی ان پہ کئی دفعہ تشدد ہوا، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اگر ایسے لوگ بھی اس معاشرے سے ختم ہو جائیں گے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ بالکل ہی نکارہ اور بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے۔ اور اب یہ حکومت کے پاس کیس آیا ہے، ماضی میں بھی بہت سے کیس آئے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بات ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ حکومت کو اب اس پہ تو کم از کم جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے، اور چونکہ اب پرائم منسٹر نے اس پہ ذاتی دلچسپی لی ہے، اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کل کے کاشف عباسی کے پروگرام میں جناب شہباز گل صاحب نے، یعنی حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہوگا کیا، ہم انہیں گرفتار کریں گے، عدالت میں پیش کریں گے، عدالت سے ضمانت بھی ہو جائے گی، عدالت سے ہو سکتا ہے ان کو سزا بھی نہ ہو۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک عدالت جو ہے وہ پھانسی کی سزا دیتی ہے، اگلی عدالت عمر قید دیتی ہے، اور تیسری عدالت باعزت بری کر دیتی ہے۔ ایک عدالت عمر بھر کے لیے نااہل قرار دیتی ہے، دوسری عدالت جو ہے اس کو جو ہے وہ اہل قرار دیتی ہے۔ ایک عدالت انتخاب سے روکتی ہے، دوسری اجازت۔ یہ کیا تماشا پاکستان کی عدالتوں نے لگایا ہوا ہے، اور پاکستان کی جو تباہی ہے اس میں سب سے بڑا کردار عدالتوں کا ہے، کیونکہ ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ باقی سارے ادارے جو ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سے احتساب ہو جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی سسٹم میں آ جاتے ہیں، لیکن عدالتوں پہ بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں کہ توہین عدالت لگ جائے گی۔ عدالتوں کا جو ایک اپنا نظام ہے، وہ جو چاہے کرے، جس طرح کے مرضی فیصلے کریں، اور ماضی میں بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں کہ جب ان کا دل چاہتا ہے تو وہ جناب چھٹی والے دن بھی فیصلہ کر دیتے ہیں، جب نہیں چاہتا تو لاکھوں جو مقدمات جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور ابھی شہباز گل صاحب نے بھی کہا کہ 4000 جو اسٹے آرڈرز پڑے ہیں۔ یہ سٹے آرڈر والا بھی سب سے بڑی ناانصافی ہے، انصاف میں تاخیر ناانصافی ہے۔ اب سٹے آرڈر دے دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یار دنیا میں ایسا نظام نہیں ہے۔ مجھے سویڈن میں رہتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، یہاں پہ اس قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ سٹے آرڈر مل جائے، یا عدالتیں سو موٹو لیں
یہاں پہ میں نے آج تک نہیں سنا کہ یہاں پہ سیاسی بحران بھی ہوئے ہیں، حکومت سازی میں بھی تاخیر ہوئی ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہوئے ہیں، لیکن عدالتیں مداخلت نہیں کرتی، عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں۔ اور دنیا کی جو اس وقت عدالتوں کی فہرست ہے، پاکستان کی عدلیہ کا جو معیار ہے وہ بہت ہی نیچے ہے۔ تو اس طرح کے واقعات پہ اگر حکومت کہتی ہے جی کہ ہم نے ان کو سسپینڈ کیا ہے، ہم ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، تو خدارہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے منصف جو ہیں ان کے ضمیر بھی جاگنے چاہیے، اور ان کو بھی تمام مفادات سے بالاتر رکھ کے، اور جو ہمارے وکیل حضرات ہیں وہ بھی تاخیری حربے اختیار نہ کریں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں۔ بہرحال یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت تھا، اور یہاں پہ بھی لوگوں میں اس پہ بہت غم و غصہ ہے، اور ہم اقرار الحسن کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور اگر اس واقعے کو منطقی انجام تک نہ پہنچایا گیا تو اس پہ ہم بھی اپنی آواز اٹھائیں گے۔ میں بینگ اے ممبر آف سویڈش فارن پریس ایسوسی ایشن، یہاں بھی ہم اس چیز کو متحرک کر سکتے ہیں، اور دنیا میں باقی لوگ بھی کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، پاکستان کی عوام کو بھی دینا چاہیے، اداروں کو بھی دینا چاہیے، اور عدلیہ بھی، خدارہ عدلیہ جو ہے اس کو بھی اس کا احساس کرتے ہوئے ان لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے۔ اس بارے میں آپ بھی اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔